سے جانا ہے اور کس کس کو آج سرفراز فرمانا ہے. سبحان اللہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ مکے سے سیدھا اوپر جاتے، لیکن نہ، سب سے پہلی منزل جو ہی براق محو پرواز ہوا، برات چلی تو پہلی منزل تھی مدینہ. مکے سے سیدھا، کیونکہ مدینہ ابھی حضور گئے نہیں، ابھی مکہ مدینہ بنا نہیں، مدینے کا نام ابھی یثرب تھا. اب حضور وہاں پہنچتے ہیں تو براق کو، سواری کو جبریل نے روکا اور حضور کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے، گزارش کی حضور یہاں قدم رنجا فرمائیں، نیچے آئیں، اس زمین کو عزت بخشیں، اس زمین کو سرفراز کریں، اپنا پاک قدم اس زمین کے سینے پہ لگائیں، کیونکہ یہ زمین بھی تیرے قدموں کو ترس رہی ہے. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مدینے کے مسافر، او مدینے جانے والے، قدم آہستہ تر نے، اے راہ روے، او مدینے کی مٹی پہ چلنے والے مسافر، مدینے کی مٹی پہ پاؤں آہستہ رکھ. مدینے کی مٹی پہ پاؤں آہستہ رکھ. کیوں؟ کہا چما ہر ذرہ او درد مند است، جیسے ہمارا دل نبی کے پیار میں زخمی ہے، اسی طرح مدینے کی مٹی بھی نبی کے عشق میں زخمی ہے. اور زخمیوں پہ پاؤں آرام سے رکھنا بھی ہے تو آرام سے رکھ، تاکہ دکھی ہوئی چیز پہ ہاتھ رکھو اور دکھتی ہے. جہاں درد ہوتا ہے، جو زخمی جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی ہاتھ رکھ دے تو کیونکہ پہلے ہی وہاں دکھ ہے، وہ اور دکھے گی. اس لیے فرمایا، عرض کی حضور، اس زمین کا سینہ بھی تیرے قدموں کو ترس رہا ہے. یہاں 2 رکعت ادا فرمائیں گے، اس زمین کے بھی عزت عظمت کے سلسلے اونچے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہوں کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، مکانات کی بھی خصوصیت ہوتی ہے. اب سرکار پھر وہاں سے سفر شروع ہوا معراج کا. اگلی منزل کون سی تھی؟ اگلی منزل پہ پہنچے، پھر رکا قافلہ. اس کو کہتے ہیں رک کے چل رہا ہے. براق کی رفتار کو تنا پہ کھینچی گئی ہے کہ ابھی تو نے اپنی رفتار میں نہیں آنا ہے، کیونکہ رستے میں پتہ نہیں کتنا منتظر زمانہ ہے. کس کس کی دھڑکنیں بچھی ہے، کس کس کے جذبے بچھے ہیں. اب اگلی منزل پہ پہنچے، پھر جبریل نے کہا سرکار تکلیف فرمائے، پھر نیچے آئے، یہاں 2 رکعت ادا فرمائے. فرمایا یہ کون سا مقام ہے یا رسول اللہ؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک کا پیارا کلیم اپنی بیوی حضرت صفورہ کے ساتھ آیا تھا. ان کو سردی نے جب ستایا تھا، بیوی نے سردی کی شکایت کی، ٹھنڈک کی شکایت کی. موسیٰ کلیم اللہ نے ایسے جو دیکھا، دور سے آگ کا شعلہ، اور شعلہ بولا، آگ کا شعلہ اور شعلہ بولا. جب گئے قریب، گئے تھے آگ لینے، اور قرآن کہتا ہے نودیا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ. میں شعلہ نہیں، میں انگارہ نہیں، میں آگ نہیں، میں اللہ ہوں. میں کہوں میں انی انا اللہ رب العالمین. گئے تھے آگ لینے، مل گیا رب. سبحان اللہ. یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ شاہ منصور کا کون سا گناہ تھا؟
اگر درخت پہ جلوہ پڑے اور درخت انی اناللہ کہے اٹھے تو بندے پہ جلوہ پڑا، اس نے انالحق کہا تو کون سا جرم کیا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ایک بے جان یعنی درخت انسانی زندگی سے تو ہے جو زندگی ہے، کم تر زندگی ہے نبات کی، درخت کی، شجر کی، اللہ کا جلوہ درخت پہ پڑے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے انی ان اللہ، یعنی ہے مظہر، خدا تو نہیں تھا درخت، مظہر تھا اللہ کے جلووں کا، اس سے ظہور ہے اللہ کا، ظاہر اس سے نور ہے۔ تو اگر درخت سے نور نکل سکتا ہے تو بندہ تو شاہکار ہے، یہ تو پوری کائنات کا سردار ہے، اس سے تو ہزار صفتوں کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس درخت کے اوپر جلوہ ربوبیت کا آیا اور شعلے سے حضرت موسیٰ نے رب پایا، اب اللہ کے نبی نے معراج کی رات وہاں بھی 2 رکعت، وہاں بھی مدین 2 رکعت، یہاں 2 رکعت کیوں؟ کہا سرکار برکت والی جگہ ہے، کہیں برکتیں دیتے چلیں، کہیں سے برکتیں لیتے چلیں، کہیں برکتیں دیتے چلیں، کہیں سے برکتیں لیتے چلیں۔ اب قافلہ محبت رواں دواں ہے، قافلہ پیار رواں دواں ہے، قافلہ معراج رواں دواں ہے۔ اگلی منزل پہ پہنچے، سرکار فرماتے پھر ہمارا قافلہ رکا، پھر جبریل نے کہا حضور یہاں رکیے، یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت اللحم۔ جبریل یہاں کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کمایا تھا، بن ماں کے جو بیٹا آیا جسے اللہ نے عیسیٰ مسیح بنایا، اللہ نے اسی جگہ ان کو پیدا فرمایا، یہی ان کا میلاد ہے، یہ جگہ ان کے وجود کی برکت سے آباد ہے۔ یہاں بھی 2 رکعت پڑھے حضور نے، وہاں بھی 2 رکعت پڑھی۔ اب آگے چلے تو پھر طور سینا، یعنی اتنا لمبا سفر جانا ہے لیکن اتنی روک روک کے انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ بعض ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ مکانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ وہ مکان معزز مکرم ہوتے ہیں جہاں عزت والے قدم رکھتے ہیں۔ آج جو صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی آیات ہے۔ اب صفا بھی پتھر ہے، مروہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پہاڑ، وہ بھی پہاڑ، اور ان کو کیا قرار دیا؟ شعائر اللہ۔ شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ کہتے ہیں کسی کا پتہ دینے والا نشان۔ یہ جو ہم چوک پہ جاتے ہیں اور تیر کا نشان لگا ہوتا ہے کہ ہڈسفیلڈ، ہڈسفیلڈ کا آپ کی وجہ سے نام دیا ہے، ورنہ راشڈیل بھی کہہ سکتا، چلے اگر ہڈسفیلڈ قبول نہیں تو راشڈیل نزدیک، تو نشان لگا ہوتا ہے۔ یہ جو نشان کسی کا پتہ بتائے اس کو عربی میں کہتے ہیں شعیرہ، اور جمع شعائر، تو صفا بھی کسی کا پتہ دے رہا ہے، مروہ کا پہاڑ بھی کسی کا پتہ دے رہا ہے۔ یا اللہ یہ کس کا پتہ؟ میرا پتہ۔ اب ان 2 پہاڑوں میں خصوصیت کیا ہے؟ ایک بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، پیاسا تھا، جب پیاس نے ستایا تو ماں کو جب تکلیف ہوئی، دکھ ہوا تو ماں کبھی ادھر دوڑی، کبھی صفا سے دوڑی مروہ تک، مروہ سے دوڑی صفا تک۔ جس جس پتھر پہ بی بی پاؤں ٹکاتی گئی وہ پتھر عزت پاتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسے پتا چلا جہاں اللہ کے پیارے پاؤں رکھ دیتے ہیں اللہ اس جگہ کو بھی عزت عطا کر دیتے ہیں، اور عزت کی انتہا کے حضور معراج کی رات اس جگہ رکعت۔ ہم جو ہرا اور غار ثور جاتے ہیں، ہمیں دوست کہتے ہیں یہاں 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم نے کہا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پاؤں دھر دے وہ جگہ محترم ہو گئی، تو جہاں محمد عربی مہینوں مہینوں بیٹھے رہے وہاں سجدے نہ کریں تو کیا کریں، وہاں رکعتیں نہ پڑھے تو کیا کریں؟ بلکہ ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ جہاں تم نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ دور کیا جائے، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ ایک خوبصورت سا گول گنبد ہے وہ سنہری ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت سا گول سا گنبد ہے وہ جالیوں والا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بندہ خدا کا نقش قدم ہے، قدم بھی نہیں، قدم کا نقش۔ تو جب نقش قدم کا یہ عالم ہے تو قدم کا عالم کیا ہوگا؟ اب نقش قدم کی طرف جب طواف آپ مکمل کر لیتے ہیں عمرہ حج میں تو اس کے سامنے جا کر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن احترام اس نقش قدم کا ہوتا ہے، ورنہ ادھر بھی پڑھی جا سکتی تھی لیکن آپ کو 2 رکعت طواف والی ادھر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مقام ابراہیم کی سمت میں پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کی ہوتی ہے لیکن احترام اس پتھر کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں نقش کر دی گئی کہ دیکھو یہ طور سینا پہ 2 رکعت، بیت اللحم پہ 2 رکعت، یہ حضور جیسی ذات اور 2 رکعت۔ سرکار فرماتے ہیں جب میرا قافلہ آگے بڑھا، آگے یہ بڑھا قافلہ، تو میں نے 3 حسین مرد دیکھے جو تینوں میرے استقبال میں صاحب جمال، تینوں کر رہے تھے استقبال۔ اور فرمایا ایک کی صورت پہ میری نظر پڑی تو میرے جیسا تھا۔ کیسا تھا؟ میرے جیسا، یعنی ہو بہو میری تصویر، یا یوں سمجھ لیں میں اس کی تصویر۔ فرمایا عین ہو بہو میری تصویر ہے، یہ سارے نبیوں کا پیر ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے کہا السلام علیکہ یا اولو، کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اولو۔ اس نے جب اپنا سلام ختم کیا میں نے دوسرا فرد، دوسرا حسین مرد دیکھا جس کا چہرہ وجیح بہت تھا، وجیح چہرہ، کمال اس کے چہرے کے اندر وجاہت، سطوت۔ ایسے جو میری نظر پڑی اس نے فوراً اپنے لبوں کو ہلایا السلام علیکہ یا آخرو، جیسے طے کر کے آئے تھے کہ تو نے یہ پڑھنا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا آخرو۔ اس کا ابھی کلام سلام تھما تھا کہ تیسرا میں نے دیکھا، گورا چٹا گھنگریالے بال، عجب تھا جمال۔ اس نے فوراً پھر پڑھا السلام علیکہ یا حاشرو۔ اب حضور فرماتے میں نے کہا جبریل یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ سوالات یہ ذہن میں رکھیں، سوالات بے علمی کی وجہ سے نہیں پوچھے جاتے، بعض اوقات سوالات اس لیے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ تیسرے کو پتا چل جائے، کیونکہ 2 جو کٹھے سفر کریں ان تو دونوں کو پتا ہے، اب تیسرے کو بتانے کے لیے تاکہ کتاب میں آ جائے، لکھا جائے، پتا چل جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا نا آسا، ڈنڈا، تو اللہ نے پوچھا موسیٰ ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنے علم کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کہے لو جی اللہ تعالیٰ کو تو ڈنڈا نظر ہی نہیں آیا۔ اگر اللہ کو نظر آتا تو پوچھتا کیوں؟ اللہ کو علم ہوتا تو سوال
کرتا کیوں؟ تو پتا چلا کہ بعض اوقات سوالوں کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ پوچھنے والا بے خبر ہو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بچہ گیا مدرسے میں پڑھنے لگا استاد کے آگے, تو استاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بچے نے بتایا ABC. گھر گیا تو ہنسے. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اماں جس استاد کے پاس آپ نے بھیجا وہ تو مجھ سے پوچھتا تھا, وہ تو مجھ سے پوچھتا تھا. تو یہ بھی جتنے پڑھے لکھے کچے ہیں یہ بھی ابھی بچے ہیں. اس منزل پہ اپنا علم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. لو جی یقین اگر نبی صاحب علم ہوتا تو جبریل سے کیوں پوچھتا؟ ابھی کچے بچے ہیں اس لیے سوال کرتے ہیں, ورنہ جبریل تو خادم ہے, نوکر ہے. تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. حضور نے پوچھا یہ پہلا فرد جس کی شکل مجھ سے ملتی تھی یہ کون تھے؟ حضرت جبریل نے کہا سرکار ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. کتنی خوش ہوئے ہوں گے سرکار کہ میری راہوں میں کھڑے ہیں. منزل پہ آ کے کھڑا ہونا اور ہے, کسی کی راہ میں سرے راہ کھڑا ہونا ہے, وہاں صرف جھلک ملتی ہے. منزل پہ تو ملاقات ہوتی ہے, رستے میں صرف تیز رفتار کوئی جا رہا ہو وہاں خالی جھلک ملتی ہے. جس کی ایک جھلک کے لیے خلیل اللہ کھڑے ہیں اس کا حسن کیا ہوگا. اور پھر سلام ہمیں تو سمجھاتے ہیں جی کھڑے ہو کے نہ پڑھو, بیٹھ کے نہ پڑھو. اب حضرت ابراہیم پہ کیا پابندی لگے گی؟ وہ تو رستے میں تھے اور کھڑے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اولو. اب حضور نے پوچھا دوسرا فرد کون تھا جو وجیہ چہرہ تھا, بڑا جلال تھا اس چہرے میں. عرض کیا سرکار یہ جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا. فرمایا وہ میٹھے میٹھے حسن والا جس کی گھنگریالی زلفیں اور اتنے سنہرا سنہرا بدن, یہ کون تھا سجن؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یہ تینوں آئے تھے حسرت تیرے دیدار کی لائے تھے, سپیشل ریکویسٹ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ رستے میں جائیں گے سلامی دے کے آئیں گے, لیکن جو لفظ انہوں نے انتخاب کیے ہیں, پہلے نے کہا السلام علیکہ یا اولو, دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخرو, تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا عاشرو. اول کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے, آخر کا معنی آپ سب کے بعد, عاشر کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں قیامت جس کے قدموں میں قائم ہوگی وہ حاشر ہے. فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انا الحاشر, میرا نام حاشر ہے. اور حاشر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پوری کائنات قیامت کے دن جس کے قدموں میں جھکا دی جائے گی وہ حاشر ہوتا ہے. اب حضور کی تینوں صفتیں, یعنی اس سے پتا چلا کہ معراج کی رات یہ بھی معراج کا حصہ ہے. یہ بھی خوبصورت قصہ ہے کہ نبیوں سے اقرار کرایا جا رہا ہے کہ اول بھی میرا نبی ہے, آخر بھی میرا نبی ہے, حاشر بھی میرا نبی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اول بھی حضور ہے, آخر بھی حضور ہے, یاسین بھی حضور ہے, طٰہٰ بھی حضور ہے. جدھر دیکھو انہی کے نور ہے, جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے. اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں سب وہ نور اسے دے نوروں, اول ہو آخر ہو عاشر ہو یاسین ہو طٰہٰ ہو, جتنے جلوے سب ہو نور اسے دے نوروں تے اس دا
जलवे हैं इसी जात से आ रहे हैं। ये जो मेराज पे जा रहे हैं, सरकार फरमाते हैं आगे जो मेरा बुर्राक आया, अजीब बात, मैं एक कब्र से गुजरा, बड़ी जो कब्र पे नजर राए तो मूसा वह काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, देखा तो वो रस्ते वाला कब्र में खड़ा है। अब ये तो बुर्राक जरा सुस्त हो गया था या वो रस्ते वाला चुस्त हो गया था। आपने गौर फरमाया, हुजूर की ये मुशाहदा है। अब हुजूर फरमाते अभी तो रस्ते में खड़े थे, अब दोनों जाहिर है चले होंगे, वजूद तो एक है। अब हुजूर बुर्राक पे है, वो पैदल है, तो पैदल वाला बड़ा चुस्त निकला, बड़ा तेज निकला, वहां भी खड़ा है और इधर आके नमाज की नियत भी। बहरहाल ये सोचने की बात है, हर कोई सोचे कि ऐसा क्यों है। अगर वो इतनी इतनी जगह पे आ सकते हैं तो हुजूर पे भी कोई पाबंदी। फरमाया राए तो मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, और ये भी नहीं कहा कि राए तो रूहा मूसा, मैंने मूसा की रूह को देखा, पर मैंने रूह ने मैंने मूसा को देखा। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम हजारों साल बाद कब्र में खड़े हैं तो सरकार को तो भी 1400 साल हुए। अगर वो खड़े हैं तो हुजूर भी क़याम में आ सकते हैं, और अगर हुजूर कब्र से बाहर से अंदर देख सकते हैं तो अंदर से बाहर भी देख सकते हैं। अगर बाहर से अंदर देखा जा सकता है तो फिर अंदर से बाहर भी देखा जा सकता है। फरमाया राए तो मूसा वह काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, अपनी कब्र में हजरत मूसा खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। अब युसल्ली का माना बाद मुहद्दिसीन ने तो किया कि आप नमाज पढ़ रहे थे, और बाद सूफिया कहते हैं नहीं, ये माना करीने से फिट नहीं हो रहा, यानी ये सूट नहीं कर रहा, तर्जमा ट्रांसलेशन ठीक नहीं हो रही। कहा क्यों? कहा जब हुजूर गुजरे थे और हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को उनकी कब्र से जान कर गुजारा गया। अब जब जान कर गुजारा गया तो कब्र वाले को खबर है कि कोई आ रहा है, और अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर है शौक जाग उठा है, जिसकी एक झलक के लिए वहां भी गए थे जो नमाजें कम कराई थी, एक ही बार नहीं कम हुई, कितने फेरे लगवाए, तो वो बात बाद में है। लेकिन हजरत मूसा क्योंकि पुराना जो दर्द था वो सीने में था कि हमने मांगा था दीदार, हमें मिला पहाड़, हमने कहा पहाड़ देख, चलो आज पहाड़ न सही, जिन्ना अखी दिल भर डिटाओ अखी तक लई, चलो उस महबूब को ही आज देखते हैं जो उसको देखने जा रहा है। तो अब तर्जमा ये सूट नहीं कर रहा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, तर्जमा ये सूट करता है कि जब हुजूर गुजरे उनकी कब्र से तो वो थे बाखबर, अब खड़े हुए तो खड़े होकर उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी। ये तो ऐसे ही है कि हम आपको मिलने आपके घर आए और आप कहें 100 रकात नमाज अल्लाह नहीं समझे। आप एक मेहमान को बुलाएं और मेहमान को ये भी चिट्ठी में लिखें कि मेरी तो दीदे तरस रहे हैं आपके लिए, मैं आंखें बिछाऊंगा, मैं धड़कने बिछाऊंगा, और मेहमान जो ही बैठक में पांव रखे तो हाजी साहब कहे अल्लाह 100 रकात नमाज, ताकि ना सलाम होगा और ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो ये कोई दिमाग इस बात को कबूल कि मेहमान दर पे आए और मेहमान नमाज शुरू फरमाए, नहीं। यहाँ तो ये है कि नफली नमाजें मेहमानों के लिए छोड़ दी जाती है, नफली रोजे तोड़ दिए जाते हैं। तो हजरत मूसा कौन सा फर्ज पढ़ने लगे थे, महबूब गुजरे और हजरत मूसा कहे 2 रकात नमाज अल्लाह, ये हो नहीं रहा।
तो अब माना युसल्ली का क्या है? युसल्ली का ठीक माना कुरान में है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, मेरा नबी वो तुझ पे दरूद पढ़ रहे हैं। तो माना ये है जो ही सरकार ने गुजर फरमाया है, अल्लाह का नबी क़याम में आया है, जब नजरों में महबूब ने जलवा दिखाया, उन्होंने फट दरूद और सलाम शुरू फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वहुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। सरकार फरमाते हैं हम आगे गुजरे, जब आगे गुजरा फिर मेरे लिए पहले भी पर्दे उठते चले गए। अब कुरान ने जो मेराज की वजह बताई, कहा ले नूरे यहू मिन आयातिना, ये सारा सफर हमने इसलिए कराया है कि पहले आयात दिखाएं फिर अपनी जात दिखाएं। पहले आयात दिखाएं, अब आयात दिखाने के लिए क्यों? फरमाया कि ताकि फर्क रहे। बाकी नबियों को हमने बताया है और इनको भी पहले बताया है। अगर सिर्फ सुनी सुनाई पे भी रह जाता काम, फिर फर्क न रहता। उनको बताया, इनको पहले बताया, फिर जो बताया वो आंखों से दिखाया, ताकि जो कुछ इल्म में आया है वो मुशाहदे में भी आ जाए, आंखों से भी देख ले। क्योंकि सुनी सुनाई गवाही और होती है, देखी हुई गवाही और होती है। वो फारसी में कहते हैं कि शुनीदा कै बुवद माने दे दीदा, जिन्ना सुनिया उन्हां दियां मंजिलां होर ने, जिन्ना वेखे आए उन्हां दियां मंजिलां होर ने। फरमाया हुजूर को अल्लाह फरमाता है ले नूरहू, हमने मेराज कराई ही इसीलिए है ताकि आपको आंखों से सब कुछ दिखा दे। अब जाहिर है एक एक चीज से पर्दा उठाया जा रहा है, जो छुपा था वो दिखाया जा रहा है। और ये भी जहन में रखें कि हुजूर को जो कुछ दिखाया गया है ये जरूरी नहीं कि उस वक्त हुआ है। तीन चीजें हुजूर को, तीन किस्म की चीजें दिखाई गई। एक वो थी जो हो चुकी थी, ये जहन में रखें, क्योंकि मेराज का कमाल ये था कि अल्लाह ने अज़ल से अबद तक पूरी कायनात को समेट कर एक नुक्ता बना दिया और नुक्ता बना के नबी की तल्ली पे धर दिया। सुभान अल्लाह। माजी पास्ट, माजी यानी गुजरा जमाना गुजरा न रहा, आने वाला न रहा, आने वाले को भी हाल बना दिया, गुजरे को भी हाल बना दिया। इसको मेराज का कमाल बना दिया। तो जो कुछ होना था वो भी अल्लाह कादिर है ना, जो कल होना है वो आज दिखाए, उसको मसल करके ये होगा। जो गुजर गया वो तो वैसे ही हो चुका। इसीलिए फरमाते हैं सरकार, मैंने ये भी देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब हजरत आदम ने काबे कब लाखों साल या हजारों साल गुजरे, वो तवाफ कर गए, अब देख रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वादी मक्का में उतर रहे हैं, मैंने सवारियों समेत देखा। सदके जाइए वो तो हजारों साल पहले की बात है। फरमाया फिर ये मेराज की रात हम अब देख रहे हैं, यानी माजी न रहा। और फरमाया मैंने हजरत ईसा को देखा, उनके भूरे भूरे गुंगरियाले वालों से वो कतरे पानी के भी टपकते मैं देख रहा हूं। जो गुजरा था वो देखा और जो आगे होना था। सरकार फरमाते हैं, ये आपने सुना है ना कि हजरत बिलाल के लिए सरकार ने फरमाया कि बिलाल जब मैं जन्नत में आया मैंने अजीब नजारा पाया, मैं पीछे था, तेरे कदमों की ठक ठक पहले थी, मैं पहचान गया ये तेरे कदमों की आवाज है। ये जो बजता तेरे कदमों का साज है, लगता है कोई नेकी तू कमाता है कि मेराज में हमसे भी पहले जाता है। हुजूर जब नवाजते थे तो ऐसे ही नवाजते फकीरों को। अब उसको क्योंकि सारे छोड़ बिल्कुल ही निकम्मा समझते थे, हुजूर ने उठा के उसको कहां पहुंचा।
اب جب سرکار نے اسے, تو آپ سوچیں کہ کتنی وہ خوش ہوا ہوگا کہ بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی, اور پھر اس کی شان بھی بڑھائی, لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بڑھا دی, غلاموں کو اماموں کی جگہ پہ کھڑا کر دی. فرمایا تو مجھے بتا, تو کوئی ضرور نیک کام کرتا ہے کہ جنت میں تو مجھ سے بھی پہلے. اب حضرت بلال نے جب کسی کو عزت بخش دو تو اس کا حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے. غریب آدمی کو تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلہ بڑا ہو گیا. حضور نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا حضور اور تو کوئی نیکی یاد نہیں, ایک نیکی مجھے یاد ہے, جب اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت کے بغیر نہیں رہتا, جب اذان کہہ کے ختم کرتا ہوں تو شکر کے طور پہ 2 رکعت پڑھتا ہوں. مولا تو نے توفیق دی, گھر بھی بلایا ہے, تیرے گھر میں میں نے آ کے آواز بھی لگایا ہے اور یہ شان بھی پایا ہے, تیرا شکریہ اللہ. سرکار مسکرائے, فرمایا بس سمجھ آ گئی, یہی 2 رکعت ہے جو نظر آئی معراج کی رات. اس لیے یہ 2 رکعتوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں, ان میں بھی بڑی باتیں ہوتی. ایک اس کو دیکھا اور یہ بھی تو شاید ہونا تھا, اور ایک بی بی تھی, اس کا نام تھا ام سلیم. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جنت میں جب میں پہنچا تو میں نے ایک عورت کے قدموں کے کھسکار بھی سنا. یہ نبوت کا کمال ہے, نبوت کی سماعت کا کمال ہے. فرمایا میں پہچان گیا. پوچھا گیا حضور وہ خاتون خوش قسمت کون تھی جو جنت کے اندر بہوے خرام تھی, جس کے پاؤں جنت میں پہنچے ہوئے تھے؟ فرمایا میں پہچان گیا وہ کون تھی. حضور کون تھی؟ فرمایا وہ ام سلیم تھی. اور یہ ام سلیم وہی بی بی ہے کہ دوپہر کے وقت جن کے گھر حضور جاتے تھے اس نے ایک چمڑے کا بستر بنا رکھا تھا, سرکار اس پہ آرام فرماتے, جب پسینہ آتا وہ بوتلیں اٹھاتی, قطرہ قطرہ جمع فرماتی. حضور سے اتنا اسے محبت تھی کہ حضور نے پوچھا او بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا سرکار خوشبو جمع کر رہی ہے. کہا کرے گی کیا؟ کہا سرکار بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں یہاں, خوشبوئیں لگتی ہیں اڑ جاتی ہیں, پر یہ جو تیرے بدن کے قطرے ہیں. بات آ گئی, یہی بی بی تھی کہ سرکار دو عالم ایک دن ان کے گھر گئے. حضور نے فرمایا گرمی کا وقت مجھے پانی پلا دو. تو اس دوڑی بی بی, اب جلدی میں اسے ہوش نہ, خوشی میں بعض اوقات ہوش نہیں رہتے, ہوش نہ رہا, مشکیزہ ہی اٹھا کے لے آئی. آ کے مشکیزہ پکڑا دیا, لے حضور پیئے. اب آپ کو کوئی اٹھا کے گھڑا ہی پکڑا دے کہ لے پیئے, تو آپ پہلے تو کہیں گے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے, گلاس پیالے کی بجائے گھڑا پکڑا دیا. بی بی نے مشکیزہ پکڑا دیا. سرکار نے بھی کہا غریبوں کا گھر ہے, پتہ نہیں ہو نہ ہو, آپ نے بھی منہ لگا دیا. تکلف میں ہے تکلیف سراسر, آرام سے ہے جو تکلف نہیں کرتے. حضور نے منہ لگا دیا مشکیزے کو, منہ لگایا. بی بی کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا, دوڑی جا کے چھرا اٹھا لائی, حضور کے پہلو میں کھڑی ہو گئی. حضرت ابو طلحہ انصاری پریشان, اللہ عورت کو عقل دے, پتہ نہیں کرتی کیا ہے. حضور پانی پیتے ہیں, چھرا لے آئی ہے. جب حضور نے مشکیزہ منہ سے ہٹایا, بی بی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, رکھ مشکیزے کے منہ پہ. جب چھرا جلانے لگی, حضرت ابو طلحہ پہلو میں آئے, اوہ اللہ تجھے عقل دے, کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا تیرے مشکیزے کو دیکھوں یا برکت والے منہ کو دیکھوں. جس نے اتنا محبت کمائی تھی اس کے قدم کی آواز جنت میں آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بڑا سفر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واخر دعوانا